ایسوسیٹ پروفیسر اردو، گورنمنٹ آرٹس کالج کوٹا۔ ہم کوٹا یونیورسٹی کے سلیبس کے مطابق اپنے لیکچر اپلوڈ کر رہے ہیں، اور اسی سلسلے میں اس سے پہلے میرا جو لیکچر تھا وہ اقبال کی مشہور زمانہ تصنیف بانگ درا پر تھا، اور اس میں نے یہ کہا تھا کہ اس کو ہم کئی حصوں میں اس کو لیکچر کو اپلوڈ کریں گے، کیونکہ یہ موضوع بہت تفصیلی ہے، اور تقریباً بی اے کے مکمل سلیبس اور ایم اے کے دونوں کے سلیبس میں یہ موضوع شامل ہے۔ تو اس حوالے سے میں تمہیدی جو بات تھی وہ اس سے پہلے والے لیکچر میں بتا چکی ہوں آپ کو، بانگ درا کے حوالے سے کہ وہ کب شائع ہوئی اور اس میں کیا شامل ہے۔ اب اسی سلسلے کا یہ دوسرا لیکچر ہے میرا۔ بانگ درا اقبال کی جو مشہور تصنیف ہے وہ 3 حصوں میں تقسیم ہے۔ پہلے حصے میں وہ نظمیں اور غزلیں شامل ہیں جو انہوں نے اپنی شاعری کی ابتدا میں 1905 تک لکھی تھی، اور اس دور میں ان نظموں کی کچھ انفرادیت یعنی خصوصیات تھیں، وہ میں ایک مختصراً آپ کو بتا رہی ہوں۔ ان نظموں اور غزلوں کی سب سے نمایاں خصوصیت یہ تھی کہ اس دور میں اقبال کا نظریہ وطن پرستی کا تھا، اور انہوں نے اسی وطن پرستی کے جذبے سے سرشار ہو کر اپنی نظمیں کہیں جو اس مجموعے میں شامل ہیں۔ ان نظموں میں جیسے ہمالا، تصویر درد، ترانہ ہندی، نیا شوالا، جو اس مجموعے کی بہترین نظمیں ہیں، یہ تقریباً تمام نظمیں وطن پرستی پر ہی کے موضوع پر ہی لکھی گئی ہیں، اور اسی دور کی غزلوں میں کی ایک خاص خصوصیت داغ اور میر کا رنگ تھا، جو اس وقت اقبال نے بہت محسوس کیا تھا، اور اس کو انہوں نے اپنی غزلوں میں بیان کیا۔ داغ سے انہوں نے اس زمانے میں اصلاح لی تھی، اور اس اصلاح کا اثر، یعنی داغ کے یہ شاگرد رہے ہیں اقبال کچھ وقت کے لیے، اس کا اثر ان کی غزلوں میں نظر آتا ہے۔ ایک جگہ انہوں نے کہا بھی ہے کہ نسیم و تشنا ہی، نسیم بھی شاعر کا نام ہے، تشنا ہی اقبال کچھ اس پر نہیں نازاں، مجھے بھی فخر ہے شاگردیے داغ سخنداں کا۔ تو اس طریقے سے اس دور میں اقبال پر داغ کا اثر واضح نظر آتا ہے۔ اس مجموعے میں کی نظموں میں انہوں نے مغربی اثرات بھی بہت قبول کیے ہیں، یعنی جو مغربی ادب تھا اس ادب کے جو نظریات تھے وہ، اور اس ادب کے جو ادیب تھے، مثلاً جیسے ایمرسن، کاؤپر، لانگ فیلو، ان سب کے اثرات بھی اقبال کے خیالات پر آئے تھے۔ اسی مجموعے کی بعض نظموں میں تصویر کشی اور منظر کشی کے بہت ہی عمدہ نمونے اقبال نے دکھائے ہیں، جیسے ان کی مشہور نظم ہمالا، گل رنگی، ابر کوثر، آفتاب صبح، چاند اور صبح کا ستارہ وغیرہ ایسی تھی کہ جس میں منظر کشی اور تصویر کشی کی خوبیاں بہت خوب نظر آتی ہیں۔ میں جن نظموں کے میں نام لوں وہ نظمیں آپ اس حوالے سے یاد رکھیے گا کہ یہ بانگ درا کی نظمیں ہیں۔ ایک خوبی ان کے اس مجموعے میں یہ بھی ہے کہ بہت سے سنجیدہ خیالات کو بھی اقبال نے بیان کیا ہے، جیسے ان کی نظم ہے شمع اور انسان یا بزم قدرت۔ ایک نظریہ اس وقت اقبال کا بچوں کے لیے بھی لکھنے کے لیے تھا، اس لیے انہوں نے بچوں کو بھی اپنے نظر میں رکھ کر کچھ نظمیں خالص انہی کے لیے لکھی ہیں، جیسے مکڑا اور مکھی، ایک پہاڑ و گلہری، ایک گائے اور بکری، بچے کی دعا، ماں کا خواب، پرندے کی فریاد، ہندوستانی بچوں کا قومی گیت،
ہمدردی، یہ تمام نظمیں وہ تھیں جو اقبال نے صرف بچوں کے لیے لکھی تھیں۔ ابتدائی کلام جو ہے اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے کہ اقبال پر مناظر قدرت، بچوں کا نظریہ، وطن پرستی کا نظریہ بہت حد تک اس دور میں اقبال کے ذہن پر طاری تھا۔ ان کی نظمیں آفتاب، ماہ نو، چاند، ابر، صبح، اختر صبح وغیرہ بھی ایسی ہیں کہ جس میں یہ تمام خوبیاں نظر آتی ہیں۔ ایک خوبی جو اس مجموعے کی خاص کہی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اقبال کی شاعری میں پہلی بار تحقیق اور جستجو کا رنگ نظر آتا ہے، جو بعد میں اقبال کی شاعری کا اہم رنگ بنا۔ جیسے انہوں نے ایک جگہ کہا ہے کہ مطمئن ہے تو پریشاں مثل بو رہتا ہوں میں، مطمئن ہے تو اور پریشاں مثل بو رہتا ہوں میں، زخمی شمشیر ذوق جستجو، زخمی شمشیر ذوق جستجو رہتا ہوں میں۔ تو یہ وہ نظریہ تھا جو اس دور میں اقبال پر بہت زیادہ نظر آتا ہے، اور بعد میں انہوں نے اسی نظریے کو آگے بڑھایا اپنی طویل نظموں میں۔ اس طرح سے کہا جا سکتا ہے کہ اس زمانے میں اقبال جو تھے وہ اس طریقے کے شاعر ہو گئے تھے کہ جن کے نظریے نے وسعت قبول کر لی تھی، اور وہ نہ صرف ہندوستان کو بلکہ پوری دنیا کو اور پوری دنیا کے موضوعات کو اپنی شاعری میں سمو رہے تھے۔ اب اس سے اگلے والے لیکچر میں اس بانگ درا کی کچھ اور خوبیوں پر روشنی ڈالوں گی۔ خدا حافظ بچوں۔